رمضان مبارک شہر الغفران ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بخشش کے لیے رمضان مبارک عطا کر دیا۔ اس امت کی بخشش کا بہت بڑا وسیلہ وہ رمضان مبارک ہے۔ ہم سب کا ازلی دشمن شیطان، جس نے اللہ رب العزت کے روبرو بغاوت کا اعلان کیا۔ جب اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس سے سجدہ کرنے میں کون سی چیز مجھے مانے ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو ابلیس نے اس پر ایک دلیل دی کہ میں کیوں نہیں سے سجدہ کرتا، کہتا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں۔ پھر اس پہ اس نے دلیل دی کہ میری بہتری کی جیسے اعلیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے خلقتہ من طین، خلقتنی من نار، مجھے تو آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، مٹی حقیر چیز سے اس کو بنایا ہے، تو بہت اعلیٰ آگ سے بناؤ، آگ بلندی کو چھوتی ہے، اس لیے میرا اس کا لیول ہے۔ تناؤ میں فتور آ گیا، بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، تو اللہ کیا فرمایا؟ اخرج من، نکل گئے یہاں سے، دفع ہو جاتا، انک رجیم، تم مردود ہے۔ مردود کا مطلب معنی جو ہم اور روزمرہ اسلام میں کہتے ہیں لعنتی، لعنت کا معنی ہوتا ہے دور، اللہ کے رحمت سے دور۔ لعنتی وہ آدمی جو اللہ کے رحمت سے دور ہو، اس لیے اس میں آتا ہے کہ کسی کے اوپر لعنت نہ کرو، وہ گاڑی پہ دیتے ہیں کسی اور تو اس کو لعنت کرنا، لعنت کا لفظ نہیں کہتے۔ اس میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کو لعنتی کہتا ہے، کسی کو لعنت بھیجتا ہے، تو وہ جو لعنت ہے وہ اوپر جاتی ہے، اور جس کی طرف وہ لعنت پھینکتا ہے وہ دیکھتے کہ اس لعنت میں مستحق ہے، اگر اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت واپس کی طرف ہوگی۔ تو لعنتی ہونے کا جو اصل ٹائٹل دنیا میں پہلا ملا ہے وہ شیطان کو ملا۔ اللہ کہ انک رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کی صفت رجیم ہے، مردود ہے، تو ہمارا عالمی دشمن ہے، اس نے ٹاکرا اس کو ختم کر لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا، تو کہنے لگا کہ اچھا اس آدم کی وجہ سے مجھے یہ ساری مشقت برداشت کرنی پڑی ہے، مجھے دھتکارا گیا ہے، تو میں اس کا مقابلہ کروں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، دیکھ لے، تجھے میں نے اختیار دے دیا، طاقت دے دی، اور تو ان کو نظر بھی نہیں آئے گا، تیری بات بڑی ہوگی، تیرے چیلے بہت زیادہ ہوں گے، وہ اپنا زور لگا، اور کیا تمہیں ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اس کو بھی فرمایا اوپر قیامت تک تیرے کو لعنت ہے۔ کیا کہنا ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، جس دن انسان اٹھائے جائیں گے قیامت تک مجھے مہلت دے، اللہ کیا جاؤ مہلت تجھے دے دی میں نے،
تو وہ مقابلے کے لیے کھڑا ہے. اور لڑکا کے کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میری عزت جلال کی قسم سب کو میں گمراہ کروں. پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں دماغ میں یہ بات بھی کہتے ہیں اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ مجھ سے بچ جائیں گے اور باقیوں کو میں کوشش پورا کروں. اب بہت بڑا دشمن ہے علیہ اعلان مقابلے کے اندر آ گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور ابن آدم بنت حوا قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہا کہ اب دشمن بڑا تکڑا ہے، تو اب کیا کرنا، اس کے مقابلے کے لیے تمہارے پاس اسلحہ بھی بڑا تگڑا ہونا چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب بھی تمہارے سے ٹاکرا ہو، جب بھی تمہیں تنگ کرے، پریشان کرے، دل و دماغ کے اندر کچھ خطور ڈالنے کی کوشش کرے، گناہ پہ نافرمانی کو ابھارے، تو کیا کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العزت کے نام سینکڑوں نام، اتنا نام ہے نام جو حدیث میں آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے صفاتی نام بہت ہیں. ان تمام صفاتی ناموں میں سے ایک بڑا نام جو اللہ لفظ اللہ ہے، جو اس میں جلالت سے کہتے ہیں، جو اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ کوئی کسی اور کے لیے خاص نہیں. خود اللہ کے بھی نام رؤوف ہے، رحیم ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث میں سوال ہے. لیکن یہ جو لفظ جلالہ ہے، لفظ اللہ ہے، یہ صرف اللہ نے اپنے لیے خاص کیا. تو اللہ نے اس نام کو بسم اللہ کے ساتھ بھی جوڑ دیا اور اعوذ باللہ کے ساتھ بھی جوڑ دیا کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے کی ابتدا کرو گے تو شیطان منہ اٹھا کے آ جائے گا. اس لیے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اخطأ، ہر وہ اچھا کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ دم کٹا ہوتا ہے، اس کے لیے شیطان جو ہے وہ کام کھڑا ہے. اس لیے فرمایا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن